معیشت کے اوپر جو اس کے اثرات آئے ہیں گلوبلی بھی اور پاکستان میں بھی، اس کے اوپر بھی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی ناکہ بندی پر تنقید کرتے ہوئے اسے عالمی معیشت سے انتقام قرار دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا کہ کیا ایک غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے بدلہ لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود اپنا نقصان کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس طرح کے اقدامات خود امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ تو یہ ان کی ٹویٹ تھی جو کہ اٹ میک سینس۔ اور دیکھیں اس جنگ میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ایک عام آدمی ہوا ہے۔ ٹو بی آنےسٹ آپ یہ بات کہہ لیں دنیا بھر کی معیشت سے ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ملک میں ہم نے دیکھا پیٹرول پرائز، گیس پرائز، ایون امریکہ میں کافی اس کو زیادہ لے کر ایشو ہے۔ اور جس ایکویژن کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ اب اگر یہ معاملہ طویل اور ہو جاتا ہے تو پھر معاشی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیری میں جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ عابد صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی یہ جو تازہ ترین گو کے سیز فائر ہے بڑی اچھی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مستقل امن کی طرف چلا جائے، لیکن امریکہ نے جو بلاکیڈ کا کہا ہے اب ہمیں نہیں معلوم کہ سچویشن کتنے عرصے رہتی ہے، امریکہ اس میں مزید کتنی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں معاشی طور پر؟ جی بہت شکریہ۔ جو سپلائی ہے انرجی کا فلو یقینی طور پہ وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہوگا، کیونکہ پہلے تو گلف کے جو تیل تھا وہ رکا ہوا تھا۔ یہ صرف میں ناظرین کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو بلاکیڈ ہے یہ ایران کے پورٹ سے ہے۔ ایران جو ابھی تک سپلائی کر رہا تھا چائنا کو، رشیا کو، انڈیا کو، باقی تو بیسیکلی یہ ایرانین پورٹ سے کوئی بھی چیز آئے گی تو اس کے لیے بلاکیڈ ہے۔ باقی اگر کوئی جہاز وہاں سے رک کے آتا ہے جو کہ ایران کو $1 پر بیرل کے حساب سے جس نے جو ہے وہ ٹول دیا ہوگا، اس کو بھی امریکی جنگی جہاز جو ہیں وہ روک رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک انرجی کی سپلائی میں انٹرپشن آ گئی، یعنی ایک آدھ جہاز بھی اگر رک جاتا ہے تو انشورنس بڑھ جاتی ہے جہازوں کی، جہازوں کا فریٹ چارجز بڑھ جاتا ہے، جو ویسلز ہیں ان کا ویٹ کرتے ہیں کہ سچویشن زیادہ پریڈکٹیبل ہو۔ جو اگر ہم پچھلے 46 دنوں کو دیکھیں تو چونکہ بہت سے جہاز جو تھے ان روٹ تھے جس کی وجہ سے انرجی کا اس طرح کا کرائسس نہیں آیا۔ اب جو سمندر پہ جو جہاز تھے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں پچھلے 46 دنوں میں۔ اب اگر کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو یہ ایک امریکن لیڈ کرائسس ہوگا انرجی کا، جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی میری یہی بات ہو رہی تھی کہ انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ 20 اور 26 دسمبر تک میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ $100 سے نیچے آئیں، وہ اسی میں رہیں گی جب تک کہ یہ انسرٹنٹی جو ہے وہ قائم ہے۔ تو عابد صاحب آپ نے یہ بات کہی کہ ایرانین پورٹس کے اوپر یہ امریکہ بلاکیڈ کرنے جا رہا ہے یا کیا ہوا ہے، تو ہاں یعنی جو بھی جہاز ایرانین پورٹ سے نکلے گا یا ایرانین پورٹ پہ جائے گا صحیح ہے، اس کا بلاکیڈ ہے۔ جنگ کے دوران امریکہ نے ایران سے سینکشن ہٹا لی تھی تیل کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے کہ وہ اپنا تیل بیچ سکتا ہے، اور ایران جو ہے وہ چائنا کو اپنا تیل بھیج رہا تھا، باقی کچھ ممالک کو اپنا تیل جو ہے وہ بھیج رہا تھا۔ اب بیسیکلی یہ ایران کو معاشی طور پہ اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران اپنا تیل نہ بیچے، لیکن یہ مجھے خام خیالی لگ رہی ہے، کیونکہ دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی جو ڈونلڈ ٹرمپ جو تھی پریزیڈنسی، اس میں جب ایران پہ سینکشن لگی تھی، ایران پہلے 2 ملین بیرل جو ہے آئل پر ڈے کے حساب سے بیچا کرتا تھا، وہ کم ہو کے صرف 4 لاکھ بیرل لگ گیا تھا، لیکن ایران نے سروائیو کیا، ایران 4 سال سروائیو کرتا رہا۔ اب بھی ایران کو اگر میں دیکھوں تو یہ ایک گیدڑ بک کی لگتی ہے امریکہ کی، جو کہ ایران کا 100 ملین بیرل جو ہے وہ اس وقت چائنا اور ملائیشیا میں آف شور پڑا ہے، جو کہ وہ بیچ کے بڑے آرام سے 6 مہینے اپنے نکال سکتا ہے۔ اور یقیناً یہ عابد صاحب آپ سے بیسیکلی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ایرانین پورٹس کے اوپر US بلاکیڈ قائم رہتا ہے کچھ عرصے کے لیے بھی، تو جو پاکستانی تیل بردار جہاز ہیں ان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستانی معیشت پہ کیا اس کے ڈائریکٹ اثرات آئیں گے؟ پاکستان اگر تو ریڈ سی سے اپنا تیل لے رہا ہے سعودی عرب سے تو وہ تو آئے گا، لیکن ایران کے لیے ایران سے وہ جو گلف ممالک ہیں
وہاں سے تیل لینا، وہ آپ کے بحرین ہے، کویت ہے، قطر ہے، UAE ہے، اس سائڈ سے اگر کوئی پاکستانی جہاز بھی آ رہا ہوگا تو امریکہ اس کو روکا ہوگا، کیونکہ امریکہ کے خیال میں یہ وہ جہاز ہیں جو کہ ایران کے دوست ممالک کے ہیں اور ان کو وہ روکے گا۔ اس کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران کا سب سے بڑا جو بائر ہے تیل کا وہ چائنا ہے۔ اب اگر چائنا کے جہاز کو روکا جاتا ہے تو پھر دو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گی، یہ چیز دیکھنے والی ہوگی۔ کسی چھوٹے ملک کا جہاز روکنا اس کے لیے لیکن وہ چیز ہے، لیکن چائنا کا جو ہے جہاز روکنا وہ پیورلی ڈفرینٹ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگلے مہینے مئی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیجنگ کا دورہ کر رہے ہوں گے اور یقیناً یہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی وہاں پہ جو ہے ایجنڈا میں شامل ہوگی۔ تو یہ بھی بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ شاید یہ وجہ جو بلاکڈ ہے یہ چین کے ساتھ کچھ فیور لینے کے لیے، نیگوشیشن کے لیے امریکہ کا ایک ٹیکٹک ہوگا تاکہ چین ڈیمانڈ کرے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑے ڈفرینٹ سینیریو میں اب یہ جو کہ اسکیڈول تھا پہلے سے، یہ ایک ان کی میٹنگ، ان کا دورہ، اب یہ بڑے ڈفرینٹ سینیریو میں ہو رہا ہے۔ عابد صاحب، میں ظاہر اس بلاکٹ سے ہٹ کے بھی میں اوور آل جو سچویشن ہے، کیونکہ نارملائز اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، سپلائی چین بھی اس طریقے سے نہیں بحال ہوئی ہے جو کہ ہم اس جنگ سے پہلے دیکھ رہے تھے، اور ابھی سیز فائر 21 تاریخ تک ہے۔ آپ اگر میں صرف آپ سے آگے 2 ہفتوں کی بات کروں، کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ سچویشن برقرار رہتی ہے، سیز فائر بھی اگر مزید آگے بڑھ جاتا ہے، پاکستانی معیشت آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک بڑی مشکل پوزیشن میں رہے گی، اور جو ہم دیکھ رہے تھے تھوڑا بہت ریلیف مل رہا تھا پیٹرول پرائس میں، وہ رہے گا برقرار، یا وہاں بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ریلیف ہے دانش مندی یہی ہوگی۔ آئی نو میں ایک جو ہے مشکل بات کہنے جا رہا ہوں، انپاپولر بات کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ فوری طور پہ ریلیف دینے کا کوشچن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب بھی میں یہی کہنے جا رہا ہوں کہ فوری طور پہ ریلیف دینے کا کوشچن جو ہے وہ نہیں ہے۔ ریلیف جو ہے اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس پریڈکٹیبلٹی ہو۔ یہ 1 ہفتے کے لیے تو ریلیف ہو گیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد فوری طور پہ کوئی ریلیف دینے کی گنجائش ہوگی۔ اگر ہم دیتے ہیں کہ سعودی انشورنس پہ، جیسا کہ آپ کو دیکھا، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو $3 بلین کا ڈپازٹس کا اناؤنس کیا ہے محمد بن سلمان ولی عہد نے، لیکن یہ $3 بلین ہم UAE کو واپس کر رہے ہوں گے، $3.5 بلین، تو یہ ادھر نکل جائے گا۔ اگر تو سعودی عربیہ سے آپ کا آئل آتا رہتا ہے تو پھر تو شاید تھوڑا سا سچویشن ریلیکس ہو جائے گی پاکستان کے لیے، لیکن اگر وہاں سے نہیں آتا تو یقینی طور پہ ہمیں اپنے جو انرجی کنزرویشن میئرز ہیں ان کو بھی برقرار رکھنا چاہیے، اور حکومت کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں یہ 95 سے $100 پر بیرل تک رہیں گی۔ اس حساب سے اپنی ساری کیلکولیشن کو کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور اب